السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ڈائریکٹ امپیکٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور تمام ڈرامہ ریویوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ڈرامہ سیریل نکاح کی آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ انوشا کی شادی جو کہ حارث کے ساتھ طے پا چکی ہے، تو اب وہ مارکیٹ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، اور انوشا جو ہے وہ ایک بہت سادہ سی لڑکی ہے، تو بجائے کچھ بہت بڑی بڑی برانڈڈ چیزیں لینے کے وہ ایک چھوٹی سی شاپ پہ رک جاتی ہے۔ آلدو حارث کو اس کا وہاں رکنا ناگوار گزرتا ہے، پاس ہی ہمدان جو ہے وہ بھی شاپنگ کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ انوشا کی آواز سنتا ہے تو متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ وہ اتنی فرینک ہے اس لڑکے کے ساتھ تو فیل کرتا ہے اور اپنے فرینڈ کو بتاتا ہے کہ یہ انوشا ہے۔ یہاں پہ یسرا رنا آنٹی کے ساتھ ایز آلویز اس لڑکے سے ملنے جا رہی ہے، تو امائمہ کہتی ہے کبھی گھر پہ بھی رکا کرو، مجھے موقع ملے تم سے بیٹھ کے باتیں کرنے کا، اور رنا کو موقع مل جاتا ہے یسرا کو بھڑکانے کا، کہتی ہے تم پہ پابندیاں لگا رہی ہے، دیکھ لو تمہاری سوتیلی ماں، اور اب یہ تمہیں روک ٹوک کرے گی۔ یسرا اچھی خاصی بدتمیزی کر دیتی ہے امائمہ کے ساتھ کہ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی، یہ اجازت تو میں نے اپنے باپ کو نہیں دی۔ اس ڈائلاگ پہ مجھے بہت زیادہ اعتراض ہوا کہ کوئی کتنا بھی امیر ہو جائے، اس کا سٹینڈرڈ کتنا بھی ہائی ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ بات ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے کہ اس چیز کی اجازت تو میں نے اپنے باپ کو نہیں دی۔ ہو از شی؟ یہ کون ہے اپنے باپ کو اجازت دینے والی؟ جبکہ دکھایا گیا ہے کہ باپ نظر رکھتا ہے اور باپ کو ہر چیز میں اعتراض ہے، کیا اچھا ہے میرے بچوں کے لیے اور کیا برا ہے، تو ہاؤ ڈیئر شی کہ اس بات کی اجازت میں نے اپنے باپ کو نہیں دی۔ بہرحال قابل اعتراض بات تھی، اور رنا آنٹی کے بہکانے پہ وہ اس لڑکے سے ملتی بھی ہے ہوٹل میں، اور وہ لڑکا اس کو اکسا رہا ہے اکیلے ہوٹل کے روم میں کہ آؤ تمہیں میں اپنی ماں سے ملواؤں۔ حالانکہ وہاں کوئی ماں نہیں ہے، یہ اس کا رنا کا بچھایا ہوا ایک جال ہے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا۔ اس کا بھائی سڈنلی وہاں پہ آ جاتا ہے، اور وہ اپنے بھائی کو دیکھ کے سر پہ پاؤں رکھ کے وہاں سے بھاگتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے بھائی اور باپ کا بہت زیادہ خوف ہے۔ یہ ایسا دکھایا گیا ہے، لیکن اس کی حرکتوں سے اور اس کی باتوں سے یہ خوف بالکل کبھی نظر نہیں آیا۔ خیر، اس کا سانس سوکھ رہا ہوتا ہے، ادھر باپ جو ہے وہ دروازے کے چکر پہ چکر لگا رہا ہے، تو مائمہ کہتی ہے صبح میں نے پوچھنا چاہا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، تو ان لوگوں نے مائنڈ کر لیا۔ وہ کہتا ہے کب مائنڈ کرتی ہے تو کرے، اب فون کیوں بند ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پھر رنا سوچتی ہے اتنا اچھا پلان بنایا تھا فاروق کو شکست دینے کا، اس کی بیٹی کے ذریعے موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ تو پھر فاروق رنا کو فون کرتا ہے، وہ فون اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے بس ہم گھر پہ آ ہی رہے ہیں۔ پہلے وہ لڑکا فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس لڑکی کو ہر صورت میرے حوالے کرو، مجھے تو اس سے فائدہ اٹھانا تھا۔ تو وہ کہتی ہے پریشان نہ ہو، اور فاروق کو کہتی ہے کہ بس ہم راستے میں ہیں، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ اور جب گھر پہنچتی ہے تو سچویشن ہی فرق ہوتی ہے۔ یہاں پہ زینب شبیر جو ہے یعنی کہ انوشا جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی بہت ایموشنل ہو رہی ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی۔ باپ بیچارہ شادی کا حساب کتاب لکھ رہا ہے اور اس کو منع کرتا ہے رونے سے۔ تو بہرحال ان کی ایک اچھی خاصی یہاں پہ ایموشنل ڈائلاگز چل رہے ہیں، اور امائمہ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، وہ آ جائے گی، رنا کے ساتھ ہی گئی ہے، اکیلی تھوڑی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے ٹینشن ہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ گئی ہے، وہ خود رہے باہر، میری بیٹی کو آدھی رات تک باہر نہ رکھے۔ خیر، جب آتی ہے تو کہتی ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، دس اینڈ دیٹ، اور یہاں پہ حارث مذاق میں کہتا ہے کہ میں نہ آ جاؤں تمہارے گھر رخصت ہو کے، تم اتنے نخرے کر رہی ہو میرے گھر آنے میں، اور وہ سچ سمجھ لیتی ہے، کہتی ہے ہاں جب تمہاری ماں چلی جائے گی نا امریکہ تو میرے گھر آ جایا کرنا۔ تو وہ کہتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں، میری ماں کے کچھ اصول ہیں میں وہ نہیں توڑ سکتا، اور یہاں پہ اچھی خاصی بدتمیزی کرتی ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ، اور لڑکا بالکل مائنڈ نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ پھر ہمدان سوچتا ہے، گھر واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھول جانا چاہیے اس کو۔ اس کا باپ آ کے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کی شادی طے ہو گئی ہے؟ کہتا ہاں مجھے آنٹی نے باتوں میں بتایا تھا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے پھر تم اب موو آن کرو، پریشان نہ ہو۔ وہ کہتا ہے نہیں پریشان نہ ہو، میں کر چکا ہوں موو آن۔ اور یہاں پہ خیر سے یسرا رنا کے بہکانے پہ اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے جو اپنی نئی بیوی کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا ہے، کہتی ہے کہ آج کل آفس کو میرا باپ ٹائم نہیں دیتا، سارا ٹائم نئی بیوی کے ساتھ ہی گزارتا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے جبکہ مجھے اس سے بالکل اپوزٹ لگ رہا ہے، آج کل کام بڑھ گیا اور بابا آفس میں زیادہ وقت سپینڈ کرتے ہیں۔ تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ رنا تو اس کو کچھ اور ہی دکھا رہی ہے۔ اور یہاں پہ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم گھر جا رہی ہو رہنے کے لیے، میں روز آیا کروں گا تمہیں ملنے کے لیے۔ اور جب یسرا آتی ہے تو کہتی ہے تم بیٹھو اپنے باپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، اسے اچھا لگتا ہے تمہارے ساتھ ٹائم گزارنا، میں تمہارے لیے جوس لے کے آتی ہوں۔ اور اس کی بددماغی کا عالم دیکھیں، کہتی ہے کہ یہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے یہ کہہ کے کہ میں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتی۔ باپ اس کو سمجھاتا ہے
تو خیر پھر دکھاتے ہیں باپ کے ساتھ ہیلدی ٹاک ہونی شروع ہو جاتی ہے. ادھر انوشا اپنے وڈ بھی ہسبینڈ کے ساتھ لنچ پہ گئی ہوئی ہے اور یہاں پہ وہ لڑکا پھر اس کو اکساتا ہے ملنے کے لیے. وہ کہتی ہے تمہاری ماں ایسے ہی آ جائے رشتہ لے کے, مجھے اب اپنے بھائی سے خوف آتا ہے, میں نے کہیں تمہیں ملنا. تو پھر خیر وہ اس کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور پھر اس کو چڑھاتا ہے کہ تمہیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم کسی سے مل ہی لو باہر. تو کہتی خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, میں ڈرتی کسی سے نہیں ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کچھ کرنے کی. تو اب پھر اس کو اکسا رہا ہے باہر ملنے کے لیے. دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آج کا ایپیسوڈ یہاں تک تھا. آج کا ریویو آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والے لیٹسٹ ریویوز اور ڈرامہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.